امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور یہ جنگ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی دباؤ کے بعد ایران اب باضابطہ معاہدہ ڈیل چاہتا ہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ہم نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے کامیابی سے روکا اور وہ کسی صورت ایٹمی قوت نہیں بن سکتا۔ امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے صرف 1 گھنٹہ دور تھا۔ ایران کو مذاکرات اور ڈیل کے لیے مزید 2 سے 3 دن سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ ایران مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ They cannot have a nuclear weapon. We won't be able to put up with that, and we're not going to put up with it. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon, and we've done a hell of a job, and I think we're going to be finished with that very quickly, and they won't have a nuclear weapon, and hopefully we're going to get it done in a very nice manner. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ امریکہ کا واضح موقف ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے تو وہ دیگر ممالک بھی ایسا کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کی عسکری صلاحیت تباہ کرنے کے اہداف حاصل کر لیے۔ ہماری نیت صاف تھی، اسی لیے اسلام آباد مذاکرات میں 22 گھنٹے گزارے۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے ایران کے شہر میناب میں اسکول پر میزائل حملے کی براہ راست ذمہ داری لینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ تباہ ہونے والا اسکول پاسداران انقلاب کی فعال کروز میزائل 20 کے اندر واقع تھا، جس کے باعث واقعے کی تحقیقات انتہائی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ کانگریس کی نگرانی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ معاملے کی تفتیش جاری ہے، جبکہ اس سے قبل ابتدائی امریکی رپورٹس میں حملے کی ممکنہ ذمہ داری امریکی افواج پر عائد کی گئی تھی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق 28 فروری کو جنگ کے پہلے دن ہونے والے اس میزائل حملے میں 168 بچے جاں بحق ہوئے تھے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی سینٹ کام کے اس دعوے کو خوفناک جھوٹ اور من گھڑت قرار دے کر مسترد کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ میناب اسکول پاسداران انقلاب کی میزائل لانچنگ سائٹ کے قریب تھا۔ اسماعیل بقائی نے زور دے کر کہا کہ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ شہری علاقے میں پڑھائی کے اوقات کے دوران اسکول پر امریکی حملہ ہو، جس میں طلباء اور اساتذہ سمیت 170 افراد جاں بحق ہوئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس ہولناک حملے کے ذمہ داروں کو عالمی قانون کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان آبنہ ہرمز کی صورتحال پر اہم رابطہ ہوا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی نے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے آبنہ ہرمز میں ایران کی جانب سے بارودی سرنگیں بچھانے اور بحری جہازوں پر ٹول ٹیکس عائد کرنے کی کوششوں کو روکنے کے لیے جاری امریکی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران سلامتی کونسل میں اس معاملے پر پیش کی جانے والی قرارداد پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی، جبکہ مارکو روبیو نے زور دیا کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی بڑی تعداد ان امریکی اقدامات کی بھرپور حمایت کر رہی ہے۔ ایران کا عظیم اور بااثر طاقت کے طور پر ابھرنا براہ راست آبادی میں اضافے سے جڑا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنئی نے زور دیا کہ آبادی میں اضافے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قومی یوم آبادی کے موقع پر جاری ایک پیغام میں سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے شرح پیدائش بڑھانے کی ضرورت پر روشنی ڈالی اور بچے پیدا کرنے کے رجحان کو فروغ دینے کی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے آبادی کے شعبے میں کام کرنے والے کارکنوں کے اس خط کا جواب دیا، جس میں ان کے والد آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر تعزیت اور محبت کا اظہار کیا گیا تھا۔ مجتبی خامنئی نے آبادی کے شعبے میں کام کرنے والے عوامی کارکنوں کی تعریف کی اور انہیں اپنی کوششیں جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ مجتبی خامنئی نے کہا کہ آبادی کے شعبے میں عوامی کارکنوں کی بڑھتی ہوئی کوششیں اور بچوں کی پیدائش کے رجحان کو فروغ دینا اس روشن مستقبل کے حصول میں نمایاں اثر ڈال سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم کی طاقت کا تسلسل براہ راست آبادی کے بڑھنے سے وابستہ ہے۔